اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، ماہ مبارک ماہ رمضان کے حوالے سے روزانہ پروگرامز کا سلسلہ جاری ہے۔ روزانہ ایک نئے مہمان ہوتے ہیں اور روزانہ ایک نیا عنوان ہوتا ہے۔ اپنے ملک کے جید علماء سے سیکھ رہے ہیں اور قرآن کریم سے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے، جس موضوع پر وہ ہے کہ دین کا طریقہ انقلاب۔ آج دنیا بھر میں بس انقلاب کی باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ انقلاب آنا چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح ایک عالمگیر انقلاب آپ نے برپا کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ بات شروع ہوتی ہے اور 13 برس مکہ مکرمہ اور 10 برس مدینہ منورہ۔ 13 برس میں کیا ہوا؟ قدسی نفوس تیار ہو رہے ہیں، وہ انقلاب کے لیے دل بدلے۔ اللہ اکبر۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ دل بدلنا بہت ضروری ہے کسی بڑے انقلاب کے لیے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ 13 برس کوئی جہاد نہیں، کوئی قتال نہیں، سر جھکا کے رہنا، کفار اور مشرکین کے مظالم کو سہنا۔ جوابی کارروائی ہو سکتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد۔ خواتین و حضرات، لیکن نہیں، کیا ہو رہا ہے؟ تلاوت آیات ہو رہی ہے، تزکیہ ہو رہا ہے اور علم و حکمت کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ سوال ہم یہ رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں کہ کیا یہ جو فرائض رسالت ہیں جنہیں ادا کر کے اور جنہیں متعارف کروایا گیا صحابہ میں اور وہ قدسی نفوس تیار ہوئے، کیا یہ ہر زمانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ لوگوں کا، افراد کا تزکیہ کیا جائے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی جائے، ان کے سامنے تلاوت آیات کی جائیں؟ اور کیا اس عمل کے بغیر انقلاب کا تصور درست ہے؟ آج بڑے بڑے انقلابوں کی بات ہوتی ہے، وہ انقلاب، فرانس کا انقلاب اور بیلجیم کا انقلاب اور چائنا کا انقلاب وغیرہ وغیرہ، بڑے بڑے انقلاب دنیا میں آئے۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انقلاب لائے، اس انقلاب میں اور ان انقلابوں میں کیا فرق، اور آج کیا امت مسلمہ انقلاب کی روح سے واقف ہے؟ خواتین و حضرات، سیکھیں گے محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب سے، جو کہ تشریف فرما ہیں لاہور سے ہمارے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، کون آپ سے واقف نہیں؟ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب ہمارے ساتھ برس برس سے شریک ہیں۔ ہم نے ہمیشہ ڈاکٹر صاحب سے سیکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے عنوان، اور اس عنوان کے تحت تھوڑا سا انٹرو میں نے دینے کی کوشش کی۔ دین کے نزدیک انقلاب کسے کہتے ہیں؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، انقلاب کا جو لفظی معنی ہے وہ تو ہے کسی صورتحال کو پھیر دینا، الٹ دینا۔ اور کوئی چیز الٹتی اس وقت ہے جب اس کا اوپر جو ہو وہ نیچے آ جائے اور نیچے والی چیز اوپر آ جائے۔
یا بالکل اس کے الٹ ہو جائے، اس کو انقلاب کی صورت کہتے ہیں۔ تو جب ہم اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں تو اصطلاح میں ایسی کوئی جوہری تبدیلی، ایسی کوئی بنیادی تبدیلی جو پورے نظام کو تبدیل کر کے رکھ دے، وہ اس تبدیلی کو انقلاب کہا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے انقلاب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت دنیا کی جو حالت تھی وہ واقعی اس طرح تھی کہ اس کو تبدیل کر دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن قوموں کا بھی تذکرہ کیا ہے، تاریخ جن کی بھی بیان کی ہے، جس کو ہم تذکیر بایام اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کی بھی تاریخ بیان کی ہے، اس سے جو فلسفہ تاریخ مترشح ہوتا ہے وہ یہی ہے، اس کے دو پہلو ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے جب وہ گمراہی کی انتہا کو پہنچتی ہے، تو عقیدہ، فکر، عمل، اجتماع اور نظام، یہ سب کے حوالے سے جو جب قومیں گمراہی کے انتہا کو پہنچتی ہیں تو یا تو وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں اور ان کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کوئی نئی قوم لے آتا ہے، اور یا پھر دوسرا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ قوم جو ہے وہ ان میں اصلاح کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور اصلاح کا عمل شروع ہونے کے ساتھ پھر آہستہ آہستہ تبدیلی کی طرف جو ہے وہ لوگ چل پڑتے ہیں اور پھر تبدیلی آ جاتی ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں قرآن نے یہ کہا کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے اس سے تمہیں بچا لیا۔ تو گویا جب نبی کسی بھی بستی میں تشریف لاتے ہیں، اور خاص طور پر نبی اکرم محمد مصطفیٰ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تشریف لائے ہیں تو اس وقت جو بھی حالات تھے، ہم پڑھتے ہیں قبل از اسلام عربوں کے حالات، اس میں صرف اور صرف ہمیں کوئی سیاسی نظام بگڑا ہوا نظر نہیں آتا، اس میں صرف اور صرف جو عقائد بگڑے ہوئے نظر نہیں آتے، بلکہ اس میں معاشرت بھی بگڑی ہوئی ہے، اخلاق بھی بگڑا ہوا ہے، روحانی طور پر کوئی چیز نہیں ہے، اور اسی طرح سیاست بھی، معیشت بھی، ہر چیز جو ہے اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ اور اس بگاڑ میں پھر اللہ کریم نے اس میں ان کی جو واپسی چاہی، اور وہ جو فلسفہ تاریخ قرآن کے میں سے دو میں سے ایک نتیجہ نکلنا تھا، تو وہ بجائے تباہی و بربادی کے اصلاح کا عمل شروع ہوا، اور اصلاح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اصلاح کے عمل کا آغاز فرمایا، اور کرتے کرتے وہ ایک وقت آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے نظام کو بدلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور اس کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر اور اس انقلاب کو کامیاب کرنے تک 2 دہائیاں لگیں، کوئی 23 برس لگے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انقلاب کو کامیاب کیا۔ یعنی جو تبدیلی تھی، جو جس کو بالکل ایک کہا جا سکتا ہے انقلاب، یعنی پوری صورتحال تبدیل ہو جائے، اس کے اندر جو ہے وہ 2 دہائیاں لگیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ لگا اس اپنے معاشرے کی اور اس کے نظام کی اصلاح کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو طریقہ انقلاب جو کوئی بھی ہوگا، اگر وہ تبدیلی آئے گی تو وہ اس پہ دہائیاں تو لگیں گی، اور وہ دہائیاں تباہی و بربادی میں بھی لگ سکتی ہیں اور وہ اصلاح کے عمل میں بھی لگ سکتی ہیں۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا، آپ نے افراد کی اصلاح سے کام کا آغاز کیا، افراد کے تزکیے سے کام شروع کیا، کیونکہ افراد ہی اصل میں معاشرہ بناتے ہیں۔ لہذا افراد کو آپ افراد کا تزکیہ کرتے رہے، اور پھر افراد جو ہیں انہوں نے مل کر ایک جماعت بنائی، افراد سے ایک اجتماع بنا، پھر اس اجتماعیت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی ماحول میں ان کی آپ نے تربیت فرمائی۔ پھر یہ اجتماعیت کا ماحول جو تھا، ان کی جو ضرورتیں بھی بڑھیں، تو پھر ان کے باہمی معاملات کے لیے ایک نظام تشکیل پایا، اور مختلف جو ان کے معاملات ہیں ان کے لیے اصول و ضوابط طے کیے گئے، ان کا اخلاقی اور روحانی جو ہے وہ تربیت کی گئی، ان کی معاشرتی تربیت کی گئی، ان کو سماجی طور پر ایک اچھا مسلمان بنایا گیا، اچھا انسان بنایا گیا، اور اسی طرح ان کی سیاست بھی اور ان کی معیشت بھی، ہر چیز جو ہے ان کو ایک سٹریم لائن کر دیا گیا، اور ان کے اندر وہ تبدیلیاں کر دی گئیں جو انسانیت کے لیے فائدہ مند تھیں۔ تو اس طرح سے پہلے افراد کی تربیت کی گئی، پھر اس سے اجتماعیت بنی، اجتماعیت کے بعد مختلف جو ہے پہلو ہیں جو اس نظام ہائے زندگی کے وہ کلیئر ہوئے، وہ طے ہوئے، پھر اس کے بعد
آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس نظام کے تحفظ کی ضرورت بھی پڑتی ہے، تو اس نظام کے تحفظ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عسکریت کا طریقہ بھی اپنایا۔ یوں کہہ لیجئے کہ وہاں سے ابتدا سے لے کر انتہا تک افراد کے تزکیے سے لے کر اس نظام کے اور اس معاشرے کے جو تربیت یافتہ معاشرہ ہے اس کے تحفظ کے لیے عسکری یا جہادی جو سرگرمیاں ہیں اس تک یہ ایک نظام ہے جس کو تبدیلی کہتے ہیں۔ پھر اس کی سسٹینیبلٹی ہے، اس کو سسٹین کرنے کے لیے، اس کو ہمیشہ رکھنے کے لیے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑا نہیں کہ میں نے یہ جو کر لیے ہیں ساری چیزیں اور ساری تبدیلی اور انقلاب برپا کر لی اور یہ کافی ہے، نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے رہنما اصول دیے، ایسے جامع اور رہنما اصول دیے کہ جو رہتی دنیا تک اس کو معاشرے کو قائم رکھیں اور اس کے اثرات کو قائم رکھیں۔ اور اس میں پھر ہمیں خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع جو بالکل آخری منشور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب برپا کر دینے کے بعد کا منشور ہے، وہ ایک بڑا رہنما اصول اور ہمیں ایک ڈائمنشن اور ڈائریکشن دیتا ہے کہ ان اصولوں کو اور اس انقلاب کو پرپیچول بنانے کے لیے اور اس کو سسٹین کرنے کے لیے کون کون سے اقدامات کی ضرورت ہے۔ یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کے تزکیے سے لے کر اس انقلاب کو، اس تبدیلی کے تحفظ اور اس کو سسٹین کرنے تک ایک پورا جامع جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ کار اپنایا، اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، میں تو اقرا بسم ربک الذی خلق سے میں نے بات شروع کی تھی، لیکن آپ نے سبحان اللہ، سبحان اللہ، حجۃ الوداع کی آپ نے بات فرما دی، اور آپ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی خطبے میں کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ جو یہاں موجود نہیں ہے وہاں تک یہ بات پہنچا دے، یہ بھی امت کی ذمہ داری ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، اب یہ چند موٹی موٹی باتیں، ایک بات اور بھی آپ نے فرمائی جو کہ بہت شاندار، کہ معاشرے میں پھیلی ہوئی جو برائیاں ہوتی ہیں ان کے خاتمے کے لیے بھی انقلاب درکار ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت ہوئی اور آپ نے کے قریب لوگ آنے شروع ہوئے، یعنی صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ تو پہلے ذہن سازی ہوئی، انسان سازی ہو رہی ہے، 13 برس تک یہی کام ہوتا رہا۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ کیا کسی بھی انقلاب کے لیے پہلے لوگ تیار کرنے پڑتے ہیں، انہیں بتانا پڑتا ہے کہ یہ ہے ہمارے ذہن میں خاکہ انقلاب کا، اور ہمارے نزدیک جو مقصد انقلاب ہے وہ کیا ہے؟ ارشاد۔ سب سے پہلے لوگوں کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ جس روش کے اوپر وہ چل رہے ہیں وہ انتہائی خوفناک اور خطرناک نتائج کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ جب تک آپ یہ شعور کسی کو نہیں دیتے، اس وقت تک آپ ان کو طرز عمل بدلنے کے لیے اور اپنی جو راستہ بدلنے کے لیے آپ ان کو نہ صرف مجبور کر سکتے ہیں، نہ ہی ان کو آپ کوئی ترغیب دے سکتے ہیں، ان کو آپ کو یہ شعور دینا پڑتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ شعور دیا تو اس کا نام انذار ہے۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انذار کیا، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ یہاں تبشیر کی کوئی بات نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انذار اور تبشیر دونوں طریقوں سے آپ نے امت کی رہنمائی فرمائی ہے، اور آپ کی حیات طیبہ میں پوری سیرت طیبہ کے اوپر تبشیر کا پہلو جو ہے وہ غالب ہے۔ لیکن ابتدا جو ہے وہ تبشیر سے نہیں ہے، ابتدا انذار سے ہے۔ ابتدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے کی کہ لوگوں کو، اب کوئی شخص جا رہا ہے، آپ جب تک اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ تو جس راستے پر چل رہا ہے یہ راستہ غلط ہے اور اس راستے کے آگے جو منزل ہے وہ انتہائی خوفناک ہے، جب تک آپ اس کو یہ نہیں شعور دیں گے وہ راستہ بدلنے کے لیے کبھی بھی آمادہ نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ اس کو یہ شعور دینے میں کامیاب ہو جائیں کہ جس راستے پہ آپ جا رہے ہیں یہ راستہ بہت خطرناک ہے اور اس کی منزل بڑی خوفناک ہے، اور یوں ہی اگر اس کو یہ شعور آ جائے تو وہ فوراً راستہ بدلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا کے اوپر جو پہلا آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اجتماعی طور پر آپ نے سب لوگوں کو بلا کے آپ نے فرمایا تھا کہ بتاؤ اگر میں کہوں کہ جبل ابو قبیس کے پیچھے لشکر چھپا ہے تو کیا تم تسلیم کر لو گے؟ انہوں نے کہا جی ہم مان لیں گے، کیونکہ آپ نے اپنی پوری حیات طیبہ میں کبھی کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا میں اس سے بڑے خطرے سے خبردار کرتا ہوں۔
تو اس سے بڑے خطرے سے آپ نے خبردار کیا کہ جو جس طرز عمل پر تم چل رہے ہو یہ تمہیں بتوں کی پوجا، یہ شرک، یہ سب کچھ یہ تمہیں ایک غلط راستے پر لے کے جا رہا ہے، جس کا اینڈ جو ہے، جس کی منزل جو ہے وہ جہنم ہے، لہذا اس سے بچ جاؤ۔ میں جہنم سے بچانے کے لیے اور قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہاں سے آغاز ہوا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، ہر ایک کو جو پڑھنے کا درس دیا تو اس میں رب کا، خالق کا شعور عطا فرمایا۔ لہٰذا وہ پہلی چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرد کے ذہن میں ڈالی اور جس کے ذریعے سے انقلاب کا راستہ ہموار ہوا، انقلاب کے لیے افراد تیار ہوئے، وہ جو پہلی چیز تھی اور سب سے مؤثر چیز تھی وہ اللہ کا خوف تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا۔ اللہ کا خوف جب دل میں آ جاتا ہے، دیکھیں یا تو ڈنڈا ہو آپ کے پاس کوئی اقتدار ہو، آپ اس کو لوگوں کو باندھ سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں، یا پھر لوگوں کو جرم سے روکتا ہے تو اللہ کا خوف روکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے میں اختیار نہیں تھا، آپ اس ماحول کے اندر آپ ایک ہی چیز لوگوں کو دے سکتے تھے اور وہ تھا اللہ کا خوف، اور اس سے مؤثر اور کوئی چیز ہے نہیں۔ جب لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے تو وہ سیدھے رستے پر اسی وقت چل پڑتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رأس الحکمت مخافت اللہ، اللہ کے خوف سے بڑی اور کوئی دانائی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان کے ذہنوں میں ڈالی۔ وہی جو بکریاں چرانے والے تھے، جو بھیڑوں کے چرواہے تھے اور اونٹوں کے چرواہے تھے، وہ ماشاءاللہ وہ دانائی کے پہاڑ بن گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دانائی عطا فرمائی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، سبحان اللہ۔ اور یہ آپ نے جو حوالہ بھی دیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، تم یہ بتوں کی پوجا کرتے ہو تو یہ تمہارے معبود نہیں ہیں، اللہ ہے، بس اللہ ہی کی تم عبادت کرو، اللہ ہی کو مانو۔ تو کیا یہ بتوں کو، اور پھر وہاں سے وہ جو انذار کی آپ نے بات فرمائی، تو پیشی ہونی ہے اللہ کے حضور۔ میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ تھا ڈاکٹر صاحب کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے سے جو چیز ہمیں مل رہی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے انسان سازی فرمائی، تو کیا یہ جسے کہتے ہیں پری ریکویزٹ، کسی بھی انقلاب کی پری ریکویزٹ یہ ہوتی ہے کہ تلاوت آیات ہو، پھر یعنی کتاب و حکمت کی تعلیم دی جائے اور مزکی ان کا تزکیہ کرے، تو انقلاب کے لیے کیا مربی اور مزکی کا ہونا ضروری ہوتا ہے؟ کیا یہ جسے میں نے عرض کیا پری ریکویزٹ ہے؟ ارشاد فرمائی۔ اگر کوئی انقلاب تزکیے کے بغیر ہو جی تو وہ کبھی دیرپا نہیں ہوتا، اس کے مقاصد کبھی درست طریقے سے، پازیٹیو طریقے سے حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ دنیا میں بہت سارے انقلابات آئے ہیں، لوگوں کے جذبات کو مشتعل کر کے بھی بعض اوقات تبدیلی اور انقلاب کا جو ہے وہ راستہ اختیار کرتے ہیں، تو ایسا کوئی انقلاب یا تو فساد کا راستہ ہوگا یا پھر کوئی تبدیلی کا موجب بن بھی جائے تو وہ اس کے اثرات دیر پا نہیں ہو سکتے۔ دیر پا اثرات اسی وقت ہوں گے جب لوگوں کا تزکیہ کیا جائے گا۔ لہٰذا ہم دنیا میں بڑے بڑے انقلاب دیکھتے ہیں اور وہ زیادہ سے زیادہ کوئی ایک نسل تک چلا ہے، 2 نسلوں تک چلا ہے، کوئی 1 صدی تک چلا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا انقلاب ہے، آپ نے چونکہ بنیاد تزکیے پر رکھی تھی اور اصلاح پر رکھی تھی۔ دیکھیں اصلاح کے لیے یہ پری ریکوزٹ اس لیے ہے تزکیہ کہ آپ نے جب کسی کی اصلاح کرنی ہے تو اس میں خرابی یا نقص کہتے ہیں کمی کو، اور خرابی کو کہتے ہیں عیب یا نقص کا احساس ہونا ضروری ہے۔ جب تک آپ کسی کو عیب یا نقص کا احساس دلانے میں کامیاب نہیں ہوتے، اصلاح کا امکان ہی نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح کوئی شخص جب تک اپنے آپ کو مکمل سمجھ رہا ہوگا تو اس کے اندر وہ اپنی آپ کی بھی اصلاح کا امکان اس میں نہیں ہوتا۔ تو اصلاح کے امکان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بنیاد میں عیب اور نقص کا احساس ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عیب اور نقص کا احساس دلایا، احساس دلا کے پھر اس میں اصلاح کا عمل شروع کیا۔ صرف اصلاح کا عمل شروع کر لینا اتنا بڑا اللہ کا کرم ہے، اور اس پر اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ،
جس بستی کے لوگ اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہوں اللہ تعالیٰ اس بستی کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتا. گویا اس پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں. اصلاح کا عمل شروع ہو جاتا ہے تو گویا یہی وہ تزکیے کی بات ہے، باطنی اصلاح بھی اور ظاہری اصلاح بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. لہٰذا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تلاوت آیات بھی ہوئی اور ساتھ تزکیہ بھی ہوا. یہ اس کے بغیر کوئی بھی انقلاب جو ہے وہ جس کے اندر سسٹینیبلٹی ہو اور کوئی پائیدار انقلاب ہو وہ ممکن نہیں ہے. لہٰذا جو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ واقعتاً پریریکوزٹ ہے اور یہ ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے کوئی انقلاب جو ہے وہ پائیدار نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 برس تک یہی تزکیہ اور یہ تعلیم اور یہ حکمت اور تلاوت آیات، یہ آپ نے 13 برس تک یہی کام کیا. اور پھر جو اس کو آپ ایک اور طرح سے بھی یہ انیک صاحب جی سر اس کو ایک اور طرح سے بھی دیکھیں کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 13 سال فرمایا ہے، یہ 13 سال نہیں بلکہ اس کو آپ 23 سال پہ ہی لے جائیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ لوگ جہالت میں ہوتے ہیں، عدم واقفیت ہوتی ہے، اور مقولہ ہے عربی کا کہ الناس اعداء لما جہلوا، کہ لوگ اس کے دشمن ہوتے ہیں جس کے بارے میں واقفیت ان کو نہیں ہوتی. تو جب ان کو واقفیت آ جائے تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے، ان کی دشمنی ختم ہو جاتی ہے، ان کے راستے ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن سنانا شروع کیا اور اقرا کا حکم آ گیا، پہلی وحی نازل ہوئی، علم کا نور آنا شروع ہوا، جہالت ختم ہونا شروع ہو گئی. لہٰذا جہالت تو ختم ہو گئی، لیکن ایک چیز ہے جاہلیت، جو قرآن نے ایک اصطلاح استعمال فرمائی ہے جاہلیت. تو جہالت اور جاہلیت میں فرق ہے. جہالت بالکل عدم واقفیت اور لا علمی کا نام ہے، جو علم آ جانے کے بعد، علم کا نور آ جانے کے بعد ختم ہو جاتی ہے. لیکن جو جاہلیت ہے وہ جہالت پر مبنی وہ رویہ ہے جس کو ڈیولپ ہونے میں صدیاں یا دہائیاں لگتی ہیں اور اس کو ختم کرنے میں بھی صدیاں یا دہائیاں لگتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تزکیہ فرمایا، ان کو اللہ کا خوف دلایا، تو پھر ان کی معاشرتی تربیت کی اور ان کو مختلف حوالوں سے، سیاسی حوالوں سے، اخلاقی حوالوں سے، روحانی حوالوں سے، سماجی حوالوں سے پھر ایک ایک فرد کی تربیت کرتے رہے، پھر پورے اجتماع کی تربیت کرتے رہے. اور پھر جب 23 برس گزر گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے آخری حج میں فرمایا کہ الا ان امر الجاہلیت تحت قدمی. آج جو ہے وہ جاہلیت جو ہے وہ ساری کے سارے معاملات میرے دونوں قدموں کے نیچے ہیں. گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت تو اسی وقت ختم کر لی جب قرآن نازل ہوا، جاہلیت ختم ہونے میں دو دہائیاں لگیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ریاستیں، مجاہدے اور تربیت کا وہ نظام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہے وہ قائم نہیں کیا جائے گا، وہ تربیت کا نظام اپنایا نہیں جائے گا، اس وقت تک نہ افراد تیار ہو سکتے ہیں، نہ تبدیلی آ سکتی ہے. جیسے امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کا قول ہے کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طریقے سے ہوگی، اسی فارمولے سے ہوگی جس فارمولے سے اس امت کے ابتدائی حصے کی اصلاح ہوئی ہے. یعنی وہی طریقہ جو ہماری گفتگو میں آ گیا اور مسلسل اس پر بات ہو رہی ہے کہ یعنی وہی تلاوت آیات، وہی تزکیہ، وہی علم و حکمت کی تعلیم، اسی طریقے سے انقلاب آئے گا آخری حصے میں اس امت کے. ڈاکٹر صاحب اس پر بھی آپ سے بات کروائیں گے. اچھا، یعنی ایک بات جو نکل کر آئی آپ کی گفتگو سے کہ پہلے یہ داخلی انقلاب ہوتا ہے، اس کے بعد خارجی انقلاب. تو داخلی انقلاب جب ہم اس فیز سے گزرتے ہیں تو ہمارے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ یہ 13 برس نہیں بلکہ 23 برس، 13 برس مکے کے اور 10 برس مدینے کے. لیکن ہجرت سے پہلے کا انداز اور ہجرت کے بعد کا انداز، دونوں میں ڈاکٹر صاحب کیا بہت بڑا فرق نہیں ہے؟ یعنی میں آپ اس بات کو اور واضح کر دیتا ہوں سوال کی شکل میں. قرآن اتر رہا ہے اور وہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اور اس کے بعد آپ نے آیت پڑھی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. دوسری وحی نازل ہوتی ہے، پھر آگے بڑھتے انذر عشیرتک الاقربین کی بات ہوئی اور رفتہ رفتہ قرآن نازل ہوتا چلا گیا.
لیکن جب ہجرت سے ذرا پہلے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی یہ آیات نازل کر رہا ہے کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. تو یہ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اقتدار کو میرا مددگار بنا. تو یہ جو شروع کا دور ہے 13 برس جو مکے کے ہیں، وہاں تو اقتدار کی بات نہیں ہوتی. وہاں تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھو. اللہ اکبر. لیکن آپ کی بات بہت شاندار ہے کہ تزکیہ کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیے کہ آج امت پر ایک نگاہ ڈالیں، اور ظاہر ہے آپ نے ایک دنیا کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، آپ بے پناہ مطالعہ ہے آپ کا. آپ یہ فرمائیے کہ جو باتیں آپ نے فرمائیں کہ دین انقلاب کا مقصد کیا بتاتا ہے، طریقہ کار کیا بتاتا ہے، آج پورے عالم اسلام میں یا مسلم گلوب میں کہیں کسی ایک جگہ بھی اس سوچ کا اظہار نظر آتا ہے؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے اور وہ اگر ہمارے عمل میں نظر آئے گی تو پھر یہی فوکس نظر آئے گا. جب یہ فوکس نہیں ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر لوگ عمل کرنا چاہتے نہیں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر فوکس ہی نہیں ہے، لوگوں کا فوکس ہی اور ہے. لوگ انقلاب کے لیے اور اپنی تبدیلیوں کے لیے، اپنے معاملات کی سدھارنے کے لیے نئے نئے طریقے، نئے نئے نظریے اور نئے نئے تجربے کرتے ہیں، اور نئے نئے اس کا نعرے اور نئے نئے نعرے لگاتے ہیں. تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ اسی سے ہوگا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اپنایا ہوگا. اس کے اندر تدریج ہے، اس کے اندر ایک فطری تدریج ہے. آہستہ آہستہ آگے بڑھے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی راتوں رات انقلاب پیدا کرنے کی اور لوگوں کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے کے انتہائی آپ سمجھ لیں صبر کے ساتھ، اور انتہائی مشکل اور صبر آزما دور تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھگتا بھی اور صحابہ کرام نے بھی اس کو بھگتا اور یہ کام چلتا رہا. اچھا، اس میں ایک مشکل ترین دور بھی یہ آیا کہ آپ طائف تشریف لے گئے اور کیا حالات انہوں نے بنائے طائف والوں نے. اچھا، اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. آپ نے اپنی آپ رحمت للعالمین ہیں، اپنی اس حیثیت کو بھی نہیں چھوڑا. اور آپ نے باوجود اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نے آ کے آفر کی کہ اس بستی کو تباہ و برباد کر دوں، تو کسی چیز کو تباہ و برباد کر دینا یہ کسی انقلاب کے داعی اور کسی نبی کی یہ شان نہیں ہوتی کہ وہ صرف جو ہے وہ ابھی جس کے اوپر حجت تمام نہ ہوئی ہو اور اس کو تباہ و برباد کرنے کی دعا کر دے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار ملا بھی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے، آپ اس کے اوپر کچھ نہ کریں اور اس کے لیے ان کو باقی رکھنا چاہیے، اس لیے کہ مجھے یہ امید ہے کہ ان کے نسلوں میں سے کوئی نہ کوئی نیک لوگ پیدا ہوں گے. اور آپ نے فرمایا کہ اللہم اہد قومی، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، انہم لا یعلمون، یہ جانتے نہیں ہیں. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی مسلسل ہدایت دینے اور تزکیہ کرنے اور ان تک پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، ایک سسٹم بن گیا اور ایک چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گئیں. آپ نے میثاق مدینہ کیا، اس میں لوگوں کو جوڑا، ایک اجتماعیت قائم ہو گئی. اور اجتماعیت قائم ہوئی تو پھر ساتھ ساتھ جو مختلف پہلو تھے ان کے خد و خال واضح ہونے لگے، معیشت کے خد و خال واضح ہونے لگے، سیاست کے خد و خال واضح ہونے لگے. آہستہ آہستہ معاشرتی جو اصول ہیں اور معاشرتی قواعد و ضوابط جو ہیں وہ طے ہونے لگے اور ان کے اوپر عمل جو ہے. آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی بلال تھا، اگر کوئی صہیب تھا، اگر کوئی خباب تھا، آپ نے کسی کو بھی دوسروں سے کمتر نہیں سمجھا. ایک ایسا شاندار معاشرہ تشکیل پانے لگا. تو اس وقت جو ہے وہ پیچھے سے پھر عسکریت شروع ہو گئی. لوگوں نے جو ہے وہ عسکری محاذ کے اوپر، جیسے آپ نے کہا کہ بعد میں خارجی محاذ، لیکن یہ خارجی محاذ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قائم نہیں کیا، بلکہ اس کو تحفظ کا ذریعہ بنایا. وہ ایک دفاعی معاملہ تھا کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ریاست کو، مدینے کی اس چھوٹی سی ریاست کو قائم نہیں رہنے دیا اور ان کی اس کو تاخت و تاراج کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا. اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر ہوا، احد ہوا، احزاب ہوا، اس موقع پر آپ نے فرمایا
الآن نغزوہم، اب ہم ان سے لڑیں گے، ولا یغزوننا، اب وہ ہم سے نہیں لڑیں گے، ونحن نسیر الیہم، اب ہم ان کی طرف جائیں گے اور ہم پیش قدمی کریں گے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا آہستہ آہستہ تدریج کے ساتھ پالیسی چینج ہوئی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف گئے، آپ خیبر بھی گئے، آپ مکہ بھی گئے، مکہ فتح کیا، اور پھر آپ تبوک بھی گئے، آپ نے مختلف طائف بھی گئے، اور مختلف جگہوں پہ آپ نے پیش قدمی کی۔ گویا اس نظام کے تحفظ کے لیے جو خارجی محاذ پر جہادی سرگرمیاں ہیں، اس کے اندر بھی ایک شاندار قسم کی تدریج ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکمل کیا، اور یوں یہ انقلاب مکمل ہوا۔ آج اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت انقلاب کو بروئے کار لانا چاہتا ہے تو اس کو بھی افراد کار تیار کرنے سے آغاز کرنا ہوگا، اور افراد کار سے اجتماعیت قائم کرنی ہوگی، اس اجتماعیت کو سیرت طیبہ کے اصولوں پر قائم کرنا ہوگا، اور پھر اگر اس اجتماعیت کو کہیں سے خطرہ ہو تو اس کو ایک زبردست قسم کے دفاعی نظام کے ساتھ منسلک کرنا ہوگا، اور پھر وہ دفاعی نظام اس کو جب مضبوط بنا لے گا اور خارجی سطح پر وہ مضبوط ہو جائے گا تو پھر اس کو سسٹین کرنے کے لیے خطبہ حجۃ الوداع جیسے منشور کو سامنے رکھ کے اس کو سسٹینیبل بنانا ہوگا۔ یہی حکمت انقلاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہی ایک طریقہ کار ہے جس کو آج لوگوں کا نہ فوکس ہے، نہ لوگ اس طرف جاتے ہیں، نہ ہماری ترجیح ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا لاہب قرآن، آپ یہ ہماری ترجیح بن جائے مسلمانوں کی، تو پھر لوگوں کا طریقہ کار بھی چینج ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک شخص قاری قرآن ہو اور وہ انقلاب کے لفظ سے یا انقلاب کی روح سے واقف نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ، اب سوالات بہت سارے ذہن میں آتے ہیں۔ اب وہ داخلی انقلاب اور خارجی انقلاب اور پھر دفاعی طور پر مضبوط بنا دینا، وہ قرآن کریم کی آیت ہے نا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ اکبر، جہاں تک ہو سکے، یعنی جو دفاعی قوت ہے اور اسلحہ یہ زیادہ سے زیادہ ہو، تاکہ دشمنوں پر، یہ تمہارے دشمن اللہ کے دشمن، ان پر تمہاری ہیبت ہو۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب دین کا کینوس کتنا بڑا ہے انقلاب کے حوالے سے، اور وہ مکی دور، پھر مدینہ منورہ، یہاں آنا، اور پھر وہ ایک آپ نے جو کیا ذکر فرمایا بدر کا، احد کا، خندق کا، اللہ اکبر۔ اب ہم ان پر حملہ کریں گے، یہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ وہی قدسی نفوس جو مکے سے چلے تھے، انصار ان کی مدد کرتے ہیں، اور پھر یہ طاغوت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ انقلاب، اب یہ انقلاب آگے بڑھ رہا ہے، بہت آگے جا کے بات آتی ہے نا، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَالدِّينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ تو کام کرنا پڑتا ہے۔ کیا یہ جو سیاسی جد و جہد ہو رہی ہے عالم اسلام میں، کیا اس جد و جہد کے ذریعے جو دین کو مطلوب انقلاب ہے ہم پہنچ سکتے ہیں؟ دیکھیں، جب تک منزل کا تعین نہ ہو اس وقت تک کوئی شخص بھی درست راستہ اختیار نہیں کر سکتا۔ جب منزل ہی ایسی ہو، مثال کے طور پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہم دیکھتے ہیں اور اس انقلاب کی ابتدا دیکھتے ہیں اور اس انقلاب کی انتہا دیکھتے ہیں، تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مکے میں جہاں آپ مختلف سرداروں کے رحم و کرم پر ہوتے تھے، اور آپ نے طائف گئے تو پھر بھی انہوں نے وہاں کے لونڈے لپاڑوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، پھر آپ واپس تشریف لائے اور وہاں کے حالات اس قدر گھنونے ہو گئے کہ یہاں سے لوگوں کو حبشہ بھی ہجرت کر کے جانا پڑی، پھر یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا پڑا۔ تو یہ حالات تھے، وہاں پہ پوری اتھارٹی، پورا کنٹرول، ہر چیز جو ہے وہ لوگوں کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کوئی اتھارٹی، کوئی اختیار اس طرح کا نہیں تھا کہ آپ اس کے اندر کوئی تبدیلی لا سکیں، حتیٰ کہ مسجد حرام کے اندر جو 360 بت تھے ان تک کو تو توڑا نہیں جا سکا، اس لیے کہ اس کو اس وقت توڑ دیا بھی جاتا تو انہوں نے دوبارہ بنا لینے تھے۔ اب یہ اتھارٹی اور اختیار نہیں تھا، لیکن جب نبی، یعنی دو مناظر کو دیکھ لیں کہ ایک مکے کا ہجرت مدینہ سے پہلے کا منظر ہے
اور ایک فتح مکہ کے وقت کا منظر ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے وہاں پہ داخل ہوئے، وہی سارے سردار جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انتم الطلقاء، کہ جاؤ تمہیں اذهبوا انتم الطلقاء، اور تم سب چلے جاؤ، تم سب آزاد ہو، کسی کے اوپر جو ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے کسی بھی شخص سے کچھ تعرض نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے اور پیس کے لیے اور لوگوں کو کمفرٹ دینے کے لیے، سہولت عطا کرنے کے لیے اگر کسی کے انقلاب یا تبدیلی کی بنیاد یہ ہے، منزل یہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کہ لوگوں کو اللہ سے ڈرنے والا بنا دیا، لوگوں کو اللہ کا خوف رکھنے والا بنا دیا، وہ لوگ جو ظاہری اور باطنی طور پر ایک شاندار جو چرواہے تھے اونٹوں کے، وہ ایک شاندار کردار رکھنے والے بن گئے، ایک شاندار اجتماعیت قائم ہو گئی، معیشت سیدھی ہو گئی، سیاست سیدھی ہو گئی، لوگوں کے معاشرتی اور اخلاقی معاملات درست ہو گئے۔ اگر تو یہ مقصد ہو تو پھر طریقہ کار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر لوگوں کی ترجیح یہ نہیں ہے، یہ منزل ہی نہیں ہے، لوگوں کی تبدیلی کے جو اپنے اور اپنی حکومت کو قائم رکھنا، اپنی حکومت کو، اپنے اختیار کو سسٹین کرنا، اگر صرف یہی ترجیحات ہیں تو پھر اس کے لیے جو طریقہ ہائے کار اختیار کیے جاتے ہیں پوری دنیا میں، وہ پھر اپنے ہیں، کوئی کسی بڑے کی نوکری چاکری کر کے، کوئی کسی کے ساتھ عہد و پیمان کر کے وہ اپنی حکومت قائم کرتا ہے، کوئی کسی طرح سے اپنی حکومت قائم رکھتا ہے، دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے معاہدے کیے جاتے ہیں اور معاہدوں کو اپنے وقت پر توڑا جاتا ہے، کوئی شخص کسی کا خیال نہیں رکھتا، دنیا پہ کوئی قانون نہیں ہے، کوئی بین الاقوامی قانون نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، ہر چیز جو ہے اپنے ہاتھ کی لونڈی بن جاتا ہے۔ جب کوئی شخص وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی منزل کو منزل نہیں بناتا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی ان کے سامنے بطور طریقہ کار نہیں رہتا، پھر مسلمان بھی اسی طرح سے وہی سارے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں جو دنیا والوں کے سامنے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ڈاکٹر صاحب کو جو طریقہ یا جو مقاصد انقلاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے، ان پر عمل کیے بغیر ہم انقلاب کی روح تک نہیں پہنچ سکتے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اب ذرا اگلی بات، ایک اور نقطہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، ذرا اس کو ہم واضح آپ سے چاہتے ہیں کہ اس کی وضاحت فرما دیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، آپ تشریف لا رہے ہیں، اور تو اس معاشرے میں بڑے بڑے سماجی جرائم ہو رہے ہیں، یعنی ایک گناہ ہوتے ہیں اور گناہ کو معاشرے کا حصہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بچیوں کو زندہ گاڑا جا رہا ہے، قبیلوں میں صدیوں تک لڑائیاں ہو رہی ہیں، ایک تفاخر، میرا قبیلہ بڑا، ان کا قبیلہ بڑا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، قرآن آیا، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں بڑا وہ جو تقوی میں بڑا، قرآن بتا رہا ہے۔ تو رفتہ رفتہ سماجی برائیوں کا خاتمہ کیا جانے لگا، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمایا تو یہ سماجی برائیاں ختم ہو چکی تھیں۔ تو کیا انقلاب لانے والوں کے ذہنوں میں کبھی یہ نکتہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہی تو بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ لوگوں نے انقلاب کی جو ڈیفینیشن ہے یا انقلاب کی جو منزل ہے وہ اپنے خیال کے مطابق اس کا تعین کیا ہے، یعنی صرف پاور چاہیے، صرف پاور چاہیے، صرف اختیار چاہیے، اور ہماری حکومت ہوگی تو اس کا مطلب ہے ہم نے انقلاب برپا کر لیا ہے۔ اور انقلاب کا ہر شخص کے ذہن میں اپنا خاکہ ہے، حتیٰ کہ جب ہم مدینہ منورہ کی بات کرتے ہیں یا ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہونا چاہیے کہ طریقہ کار سے لے کر منزل کے تعین تک ہر چیز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لی جانی چاہیے اور ان کے مطابق ہم چلیں۔ لیکن اگر صرف پاور کو اور صرف اختیار کو انقلاب سمجھ لیا جائے گا تو نہ وہ طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، نہ اس منزل پہ پہنچا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ ایک تو جو نیشن سٹیٹس ہیں اور جو مختلف قسم کی قومی ریاستیں ہیں ان میں تقسیم ہو گئی اور دنیاوی ایک فنومینا کے تحت، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سب مل کر بھی
کوئی ایک لائحہ عمل نہیں طے کر سکے، اور نہ آج تک لائحہ عمل طے ہوا ہے اور نہ شاید آئندہ ہونے کی توقع ہے، کیونکہ وہ منزل جو ہے وہ متعین نہیں کی گئی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ اگر اس منزل کا تعین کر لیا جائے تو امت مسلمہ اگرچہ وہ نیشن سٹیٹس یا قومی ریاستوں کے اندر منقسم ہو، پھر بھی وہ ایک وحدت کے اندر پروئے جا سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے پاس نیٹو ہے، یورپی یونین ہے، اور وہ لوگ جو یورپی یونین ہے وہ بہت سارے مختلف کنٹریز ہونے کے باوجود وہ سارے اکٹھے ہیں، تو کیا امت مسلمہ ساری قومی ریاستوں کے باوجود وہ ایک وحدت میں پروئی نہیں جا سکتی؟ جب مقاصد کی وحدت ہو جائے اور جب یوں کہہ لیجئے کہ طریقہ کار کی وحدت ہو جائے تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی جو لکیریں ہیں یہ درمیان میں رکاوٹ نہیں رہتی، اور امت مسلمہ جو ہے ایک ملی وحدت کا ایک صورت اور ایک چہرہ بن سکتی ہیں۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن کیا ترجیحات میں کہیں اس طرح کا انقلاب ہے امت کے حوالے ظاہر ہے ایسا کچھ ہمیں نظر نہیں آتا۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا کہ قرب قیامت ایک ایسا وقت آئے گا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ والی حدیث میں کہ قرب قیامت ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے جو ہیں وہ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی پوچھا تھا صحابی نے کہ کیا ہم تھوڑے ہوں گے اس وقت؟ تو آپ نے فرمایا تھا نہیں تھوڑے نہیں ہوں گے، تم تو بہت زیادہ تعداد میں ہوگے، اور اس کے زیادہ تعداد ہونے کے باوجود تمہاری حالت یہ ہوگی کہ تمہارے دشمن کے دل سے تمہارا خوف نکل جائے گا، اور کوئی ہیبت نہیں ہوگی تمہارے دشمن کے اوپر، اور سب تمہاری یعنی جتنے مرضی تم تعداد میں ہوگے کسی کو کوئی خوف تم سے نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ظاہر یہی ہے کہ ویسے تو آخر پہ اس حدیث کے آخر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ظاہر منزل کا تعین، مقاصد کا تعین وہ غلط ہے، جب غلط مقاصد ہیں، غلط منزل ہے تو پھر اس کا نتیجہ اسی طرح کا نکلنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دلوں میں ایک بیماری ہوگی، وہن کی بیماری، اور وہ بیماری کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، وہ دنیا کی محبت اور موت سے ڈرنا۔ جب ظاہر ترجیح یہ بن جائے تو پھر وہ قومیں ہوں یا ملک ہوں یا پوری ملت ہو، پھر وہ سارے مل کے بھی جہاں جہاں ہمارے بازو کٹ رہے ہیں، جہاں جہاں ہماری ٹانگیں کٹ رہی ہیں، ہمارے جسم کو چرکے لگ رہے ہیں، تو کوئی کسی کو کچھ نہیں ہوتا، سب اپنے اپنے منزل حب الدنیا و کراہیت الموت کے تحت اپنے اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے ہر شخص جو ہے اپنی اپنی طرف، یا ہر ملک جو ہے یا ہمارے ملت اسلامیہ کے جو مختلف حصے ہیں سب اپنے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے بیٹھے ہیں۔ نہ کوئی انقلاب کی بات کرتا ہے، نہ کوئی انقلاب کی منزل کا تعین کرتا ہے، نہ نبوی طریقہ کار کے اوپر چلتا ہے۔ وہی کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے کراہت، عافیت کو عذر بنا لیا، بس میں عافیت کے ساتھ ہوں، میرا جو اسٹیٹس کو ہے یہ برقرار رہے۔ یہی دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ مسلم گلوب میں۔ ڈاکٹر صاحب لیکن ظاہر ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، گیو اپ نہیں کرنا چاہیے۔ حج کے موقع پر جو پوری دنیا آتی ہے، ہر ملک سے لوگ آتے ہیں، سربراہان تشریف لائیں تمام مسلمان ریاستوں کے، اور وہ ہر حج پر ایک جائزہ لیں، ایک پروگرام بنائیں، ایک شارٹ ٹرم پروگرام، ایک لانگ ٹرم پروگرام وغیرہ وغیرہ، کہ ہم عالم اسلام میں جس طرح بھی آپ نے بات فرمائی کہ ہاں نیشن اسٹیٹ کے باوجود ہم ایک لڑی میں پروئے جا سکتے ہیں۔ آپ نے نیٹو کی بات کی، آپ نے یورپی یونین کی بات کی، کیا اچھی بات ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے، جب سوویت یونین زندہ تھا تو واٹس ایپ پیکٹ بھی ہم دیکھتے تھے، سیٹو سینٹو بھی ہم نے دیکھا۔ آج اگر OIC فعال نہیں ہے اس انداز میں کہ جیسا ہونا چاہیے تھا، تو کم از کم ایک میٹنگ ایسی ضرور بلوائی جائے، اور میزبان ملک یعنی حج پہ جاتے ہیں ہم سب سعودی عرب، کہ سعودی عرب ایک کام یہ کرے کہ جناب 57 اسلامی کنٹریز ہیں، آئیے ہم کچھ یعنی غربت، جہالت، ظلم اپنی ریاستوں سے نکالنا ہے، اس کے لیے مل کے کام کرتے ہیں۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ شارٹ ٹرم پلاننگ اور لانگ ٹرم پلاننگ، 50 سال بعد یہ امت کہاں کھڑی ہوگی، ہم اس کے لیے کام شروع کریں اور بیت اللہ شریف پہ کھڑے ہو کر کچھ وعدے کریں۔
مدینہ منورہ جا کر کچھ وعدے کریں. تو ایسا کام ہونا چاہیے نا. جی بالکل ہونا چاہیے. یعنی میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ تو جب تک ہماری ترجیحات نہیں بدلیں گی، اور اگر ہمارا مقصد چاہے وہ حکمران ہوں، چاہے ہمارے عوام ہوں، چاہے وہ چھوٹے چھوٹے مناصب کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہوں، ان سب کا مقصد اپنے اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوگا، تب تک جو ہے وہ نہ منزل کا تعین ہو سکتا ہے، نہ ترجیحات کا تعین ہو سکتا ہے. اور نہ ہماری انقلاب ترجیحات وہی سمجھ رہیں میں گی، آ سکتا ہے. اور نہ انقلاب سمجھ میں آ سکتا ہے. بلکہ انقلاب کے نام سے پھر چڑ ہو جائے گی کہ ہمارے مزے آ رہے ہیں، ہمارے بڑے بڑے گھر ہیں، ہماری حکومتیں ہیں، ہماری گاڑیوں پر جھنڈے لگے ہوئے ہیں، آگے پیچھے موبائل گھوم رہی ہیں، تو یہی کافی. تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے، اور بہت اہم اور سینسیٹیو موضوع پر آپ نے تفصیلی کلام فرمایا. خواتین و حضرات، اپنے معزز علماء کے ہم بڑے شکر گزار رہتے ہیں. یہ جید افراد تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں، قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں، اور یہ ماہ مبارک ہے ہی نزول قرآن کا مہینہ. کل انشاءاللہ ایک نئے مہمان اور ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.